بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ بطول ابن حیدر کرار سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار ملے ہیں۔ ایک کردار کا نام حسینیت ہے، دوسرے کردار کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کے نفاذ کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت در حقیقت مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے عکس کا نام ہے۔ حسینیت صداقت کا نام ہے، حسینیت عدالت کا نام ہے، حسینیت شرم و حیا کا نام ہے، حسینیت جرت اور بہادری کا نام ہے، حسینیت حیا عدل و انصاف کا نام ہے۔ حسینیت کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں بہوؤں کی عزتوں کا تحفظ ہے۔ حسینیت میں فکریں پاک ہیں، حسینیت میں نگاہوں میں شرم و حیا ہے، حسینیت میں سماعتیں پاک ہیں، حسینیت میں اخلاقیات کا بہترین نمونہ ہے، اور حسینیت میں حلال ہے، طیب ہے۔ حسینیت کے اندر کسی کی حق تلفی نہیں، حسینیت کے اندر حقوق کی پاسداری ہے، حسینیت کے اندر ماں کو ماں کا درجہ ہے، حسینیت کے اندر باپ کو باپ کا مقام ملتا ہے، حسینیت کے اندر بھائی کو بھائی کا درجہ ملتا ہے، بہن کو بہن کی عزت اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ حسینیت کے اندر امن ہے، حسینیت کے اندر سکون ہے، حسینیت کے اندر بھائی چارہ ہے، حسینیت کے اندر اخوت ہے، حسینیت کے اندر اتحاد ہے، حسینیت کے اندر اتفاق ہے، حسینیت کے اندر محبت ہے۔ حسینیت در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ حسینیت در حقیقت اہل بیت اطہار کی غلامی کا نام ہے، اور حسینیت خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عزت اور وقار کے تحفظ کا نام ہے، اور حسینیت دین اسلام کے ساتھ منسلک ہر شے ہر ذرے کی حفاظت کا نام ہے۔ حسینیت ایک پاکیزہ فکر کا نام ہے۔ اور دوسری طرف یزیدیت ہے۔ یزیدیت آلودگی کا نام ہے، جہالت کا نام ہے، گمراہی کا نام ہے، بدبختی کا نام ہے، ظلم و بربریت کا نام ہے، حق تلفیوں کا نام ہے۔ استحصال کو یزیدیت کہتے ہیں، قتل و غارت کو یزیدیت کہتے ہیں، فتنہ اور فساد کا نام یزیدیت ہے، افتراقات لڑائیاں اور جھگڑوں کا نام یزیدیت ہے، اور گمراہی کا نام یزیدیت ہے، کفریہ عقائد کا نام یزیدیت ہے، کفریہ نظریات کا نام عقیدیت ہے یزیدیت ہے۔ اور یہ جو کفریہ جو مشن ہے، شیطانی مشن کو یزیدی مشن کہا جاتا ہے، اور یزید کے جتنے بھی افکار اور کردار ہیں یہ در حقیقت اسلام کی مخالفت پر مبنی ہیں۔ یہ دو چیزیں جب واضح ہو جاتی ہیں، ایک طرف حسینی کردار ایک طرف یزیدی کردار، جب یہ دو کردار کھل کر واضح کر دیے جاتے ہیں کربلا کے میدان میں، تو پھر آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہر سال امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے اور ان کی غلامی اور محبت کا دم بھرنے والے اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے والے، ان کے کردار سے پھر یزیدیت کا رنگ کیوں نظر آتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہر سال امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ محرم الحرام کے شہادت کے ایام پوری امت مسلمہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی قدریں کیا ہیں اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے کس قدر قیمتی جانوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نام حسین لینے والے اور امام علی مقام سیدنا امام حسین سے محبت کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے، ان کے کردار کے اندر جو رنگت نظر آتی ہے، جو ان کے عمل کی جو تصویر بن کے فریم میں لگی ہوئی جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر تو یزیدی کردار کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو رنگت بھری ہوئی ہے اس میں یزید کے افکار نظر آ رہے ہیں، اس کے جو خد و خال ہیں اس میں یزیدی فکریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ اصل میں مسئلہ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری گلی کوچوں کے اندر یزیدی اقدار یزیدی افکار دن دناتے پھر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو یزیدی یلغار نے اس قدر تباہ کر دیا ہے
اور ٹوٹل سسٹم، نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، اور اس کے بعد جناب آپ گھریلو نظام دیکھیں اور اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا، کالجز کا، جس طرف آپ رخ کریں آپ کو جناب ہر طرف یزیدیت کا ایک رنگ نظر آئے گا۔ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اذیتیں ہیں، قتل و غارت ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، الزامات ہیں، اور جناب علی قطع تعلقیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، فساد ہے۔ یہ سب یزیدیت اقدار ہے، یہ سب یزیدی افکار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ خدا کے لیے امام علی مقام کا نام لینے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے، اور حسینیت کا پوسٹر لگانے والے، حسینیت کا بورڈ اٹھانے والے، ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ التجا ہے، یہ پیغام ہے، یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے کہ خدا را اپنی ترجیحات کو بدلیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ امام علی مقام کا اگر نام لیتے ہیں تو پھر اپنے دل و دماغ کے اندر کربلا کا وہ خد و خال لانے کے بعد ہم پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم دنیا کے ہر یزید کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ یہی فکر حسینی ہے، یہ فکر حسینی نہیں کہ آپ امام حسین کے نام کی ایک جناب پوسٹ لگا دیں، آپ پکے حسینی ہیں، اور آپ امام حسین کے نام پر جناب ایک کوئی پیغام لگا دیں، آپ پکے حسینی ہیں، 2-4 اشعار لکھ دیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ لکھ لیں، آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، معاشرے میں دیکھیں اس وقت یزید کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، اور یزید کا کردار کس کس جگہ پر قبضہ کر چکا ہے۔ ہماری ٹوٹل اس وقت جو سوسائٹی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، ہر طرف یزیدی اقدار کا راج ہے۔ حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت صرف جناب محرم الحرام کے دنوں میں وہ جناب نظر آئے، وہ بھی کس نام کی؟ صرف باتوں کی، صرف تقریروں کے حد تک کہ حسینیت ہے، کردار میں وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس لحاظ سے ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حسینی فکر کو اختیار کر کے حسینی مشن کے اوپر اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، نام حسین لب پہ ہے، خو ہے یزید کی۔ آج ہمارا جو المیہ ہے، ہمارا جو حال ہے وہ یہی ہے، ہم ہر سال امام حسین کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر جناب لنگر پکاتے ہیں، ان کے نام کے اوپر ہم حلیمیں پکاتے ہیں، جناب خیراتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کا کردار، ان کی جیسی جرت، دین اسلام کے ساتھ محبت، اقدار مصطفی کے ساتھ محبت، اقدار اسلام کے ساتھ محبت، مساجد کا تحفظ، ممبروں کا تحفظ، بچیوں، ماؤں، بہنوں، مسلم امہ کا تحفظ، قرآن کریم کا تحفظ، اور معاشرے کی وہ تشکیل جو مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس تشکیل کے ایک ایک جز کا تحفظ، عظمت صحابہ کا تحفظ، عظمت اہل بیت کا تحفظ، یہ اصل میں فکر حسینی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یزیدی فکر جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہوئی ہے، نام حسین باقی ہے اور کردار سارا کا سارا یزید والا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ دو کردار واضح ہو جاتے ہیں میدان کربلا میں تو پھر اتنا 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اب بھی ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو کردار حسینی کے لیے تیار نہیں کر سکے۔ باتیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، سچ ہم نے اختیار نہیں کیا، جھوٹ ہم پر غالب آ چکا ہے، عدل ہم نے اختیار نہیں کیا، صداقت ہم نے اختیار نہیں کی، حیا ہمارے پاس نہیں ہے، غیرت ہم سے نکل گئی ہے، جرت اور بہادری کہیں رخصت ہو چکی ہے، محبت اور وفاداری ختم ہو چکی ہے، اور ہر طرف جبر، جفاکاری، اور ہر طرف قتل و غارت، اور ہر طرف صرف میں کا ایک نظام چل رہا ہے، اور ہر طرف ایک یزیدی فکر کا ایک پورا پروگرام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے اور فکر حسینی کا حقیقی نور نصیب فرمائے۔